حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رگال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا، اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک ٹہنی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس قبر کو کھودو گے تو وہاں سونے کی ٹہنی ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودی تو دیکھا اس کے ساتھ وہاں ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گنہگار یا کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بدسلوکی دیکھے گا۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں سے تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ تو جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار، جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی جنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا، دلوں کا جنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں،